بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اب دوسری بحث یہ ہے کہ صحاح ستہ میں بخاری شریف کا کیا مقام ہے۔ تو محدثین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اصح الکتب، احادیث کے اندر اصح ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے اور مسلم شریف بھی ہے، لیکن پہلا مجموعہ وہ بخاری شریف کا ہے، دوسرا مجموعہ وہ مسلم شریف کا ہے۔ البتہ علماء متقدمین کے درمیان اس میں اختلاف ہوا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں کون سی کتاب احادیث کے اندر اصح ہے، یعنی زیادہ صحیح ہے۔ صحیح تو دونوں ہے، لیکن دونوں میں اصح کون سی کتاب ہے۔ تو اگر ہم کتابوں اور شروحات بخاری کے ورق گردانی کریں، اردو اور عربی شروحات ہے، تو ہمیں تین قسم کے اقوال ملیں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سند اور متن کے اعتبار سے دونوں کا مقام مساوی ہے، برابر ہے۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ مسلم شریف اصحتر ہے، زیادہ صحیح ہے۔ یہ قول علماء مغاربہ نے کیا ہے، جس طرح ابن رشد مالکی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ اور ابن عبد البر نے، اسی طرح معتزلہ نے بھی یہ قول کیا ہے۔ اور تیسرا قول جمہور کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف اصح تر ہے، لیکن دونوں حضرات کے پاس قرائن ہے اپنے اپنے قول کے لیے۔ جو بخاری شریف کو اصح تر بولتے ہیں اور جو مسلم شریف کو اصح تر بولتے ہیں۔ اچھا، جو علماء مغاربہ مسلم شریف کو اصح تر بولتے ہیں تو ایک وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظی روایت جب امام مسلم نقل کرتے ہیں تو استاد سے جس طرح سنتے ہیں اس طرح لکھ لیتے ہیں، پھر اسی مجلس میں بھی درج کر لیتے ہیں اور اپنے استاذ کے اوپر اعادہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے اندر اساتذہ کا سماع بھی ثابت ہے اور پھر اس کے بعد ان کی تائید بھی ثابت ہے۔ یہ وجہ ترجیح ہے۔ دوسری وجہ حسن ترتیب ہے۔ امام مسلم ایک عنوان کی جتنی بھی روایاتیں ہیں تو وہ اختلاف سند کے ساتھ ایک جگہ نقل فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ بات نہیں ہے۔ تیسری وجہ احتیاط ہے۔ امام بخاری جو حدثنا اور اخبرنا کا جو فرق ہے، وہ حدثنا اور اخبرنا کا فرق ہم بیان کر دیں گے۔ حدثنا اور اخبرنا کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھ کر روایات کے درمیان تفریق اور جدائی کر لیتے ہیں۔ امام بخاری یہ نہیں کرتے۔ اب چوتھی وجہ یہ مجموع احادیث کو آپ دیکھیں، امام مسلم صرف مرفوع روایت نقل کرتے ہیں، لیکن امام بخاری وہ آثار صحابہ کو بھی نقل کرتے ہیں، آثار تابعین کو بھی کرتے ہیں، اور معلق روایتیں بغیر سند کی بھی نقل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ وہ یہ کہ محدثین کے کچھ اقوال بھی ملتے ہیں، جس طرح امام ابو علی نیشابوری ہے اور دیگر محدثین اجماع نقل کرتے ہیں، مقصد اپنا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین کے اوپر مسلم شریف سے بڑھ کر صحیح کتاب اور کوئی بھی نہیں ہے، اور جو علماء افریقہ ہے تو وہ بھی یہ فرماتے ہیں۔ اب جو حضرات بخاری شریف کو صحیح تر کہتے ہیں تو ان کے بھی اپنے قرائن ہیں، اپنے دلائل ہیں۔ مثلا فقاہت روات، کہ جو امام بخاری کے راوی ہے وہ ضبط کے لحاظ سے اور حفظ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، متکلم فی روایات نہ ہونے کے برابر ہے بخاری شریف کے اندر، اور جنہوں نے کلام بھی کیا ہے وہ بہت کم ہے مسلم شریف کے مقابلے میں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ امام بخاری
جب روایت نقل کرتے ہیں تو لقاء کی بھی قید لگاتے ہیں کہ راوی اور مروی عنہ کے بیچ میں ملاقات ضروری ہے۔ امام مسلم اس کو ضروری نہیں قرار دیتے، امام مسلم اس کو ضروری نہیں قرار دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں معاصرت دونوں کا زمانہ ایک ہو، امکان لقاء ہو، لقاء کا ہونا دونوں کے ملاقات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک اور وجہ جامعیت بھی ہے۔ امام بخاری مختلف قسم کے عنوانات لے کے آتے ہیں، پھر ان روایات کو ابواب قائم کر کے ابواب کے درج جمع کرتے ہیں۔ ابواب کے لحاظ سے، عنوان کے لحاظ سے بخاری شریف کے اندر وہ جامعیت ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ کہ امام بخاری صرف طبقہ اولا سے روایات نقل کرتے ہیں بالاستیعاب، اور طبقات کو بھی ہم بیان کر لیں گے، جبکہ امام مسلم طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ دونوں سے بالاستیعاب روایات نقل کرتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ عظمت مؤلف بھی ہے۔ امام بخاری کا جو مرتبہ ہے تو وہ امام مسلم سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ظاہر ہے کہ امام بخاری استاذ ہے اور امام مسلم شاگرد ہے، اور کتاب کی عظمت وہ مؤلف اور مصنف کی عظمت پہ موقوف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ کہ ایک عظیم مجموعہ ہے۔ امام بخاری احادیث مرفوعہ بھی لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات بھی لے کے آتے ہیں، یہ ان کی صنیع ہے۔ آثار صحابہ بھی لے کے آتے ہیں، آثار تابعین بھی لے کے آتے ہیں، اقوال صحابہ بھی لے کے آتے ہیں، اقوال محدثین بھی لے کے آتے ہیں۔ ان تمام فوائد کا ایک ضخیم ذخیرہ ہے، مجموعہ ہے، جو کہ مسلم شریف کے اندر نہیں ہے۔ اور لیکن بہرحال دونوں طرفین میں اقوال بھی ہے، دلائل بھی ہے۔ کچھ بخاری شریف کو صحیح تر کہتے ہیں اور کچھ مسلم شریف کو، لیکن قول فیصل جو علامہ عبد الرحمن محدث یمنی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اگر صحت سند کو دیکھے تو بخاری شریف صحیح تر ہے، یعنی اصح ہے۔ اور اگر حسن متن کو دیکھ لے تو حسن متن میں مسلم شریف کو ترجیح حاصل ہوگی۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا کہ ایک قوم نے میرے پاس بخاری شریف اور مسلم شریف کے بارے میں تنازع کیا، تنازع قوم فی البخاری و مسلمی، کہ ان دونوں میں سے کون سا مقدم ہے؟ فقلت لقد فاق البخاری صحة کما فاق فی حسن صناعت مسلم، کہ صحت کے لحاظ سے بخاری شریف فوقیت لے گیا ہے، جس طرح حسن صناعت کے اندر مسلم شریف وہ فوقیت لے گیا ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے قول فیصل بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔